حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور بہار قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی باتیں ہیں، یہ سب کے اذہان میں ہونا چاہیے۔ بہرحال آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 22 ہے جو آپ کے سامنے تفسیر کرنی ہے، 22 اور 23 24، اور 12واں ایپیسوڈ ہے، یعنی 12واں درس ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم ویقولون خمسہ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعہ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ تو آپ غور کریں کہ اس آیہ کریمہ میں جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی یعنی اندازے میں ہوں گے، یعنی ایک طریقے سے یعنی اندازہ گیری کر رہے ہوں گے، اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ بعض تو یہ کہیں گے کہ بظاہر اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا آپ ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں، اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں، استفتاء بھی نہ کریں، یعنی سوال نہ کریں۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں غور طلب بات ہے کہ یہاں پر ان کی تعداد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس آیہ کریمہ میں ان کی تعداد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب نصارہ نجران کے نصارہ جو ہے جو آئے تھے عیسائی وغیرہ نبی کی خدمت میں، تو اصحاب کہف کا بھی تذکرہ سامنے آیا تھا، تو بعض نے کہا کہ 3 ہیں اور بعض نے کہا کہ 5۔ بہرحال مسلمانوں نے کہا کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور بظاہر جو ہے یہی صحیح بھی ہے کہ قرآن مجید میں باقی دونوں اقوال کو اندازے سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس آخری قول پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی غور طلب بات ہے کہ آخر کس طریقے سے ان کی تعداد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب بہرحال غور طلب بات ہے کہ یہ آیت نمبر جو ہے 22 ہے، اس 22 میں جو ہے تعداد کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ بہت جلد یہ کہیں گے، عنقریب یہ کہیں گے کہ یہ لوگ 3 افراد تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور ایک گروہ یہ کہیں گے کہ 5 افراد تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو بغیر دلیل کے ہیں، اور اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک طریقے سے قرآن نے کہا ہے کہ رجمم بالغیب، یعنی ان دونوں قولوں کے بارے میں ایک قول کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 اور چوتھا کتا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 5 اور چھٹا جو ہے کیا ہے، کتا۔ تو یہ دونوں قول کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ رجمم بالغیب، ایک طریقے سے جو ہے اندھیرے میں تیر پھینکنا ہے۔ رجمم بالغیب یعنی اندھیرے میں ایک طریقے سے تیر پھینکنا ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔
کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ میرا پروردگار ان کی تعداد سے زیادہ آگاہ ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد تھی ان کی تعداد کو تنہا کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ قلیل کا لفظ استعمال کیا، اگرچہ قرآن نے صراحتاً ان کی تعداد بیان نہیں کی ہے، قرآن نے نہیں کیا ہے، لیکن قرآن میں اشارہ بہرحال پایا جاتا ہے۔ قول سوم، تیسرا قول جو موجود ہے وہی قول صحیح بھی ہے اور مطابق واقع بھی ہے۔ واقعیت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، کیونکہ قول اول اور قول دوم کے بعد رجمن بالغیب کا استعمال کیا گیا، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جو اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ یہ قول جو ہے بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان دونوں قول کے بارے میں، پہلا اور دوسرے کے بارے میں۔ لیکن قول سوم جو ہے، تیسرا قول جو موجود ہے کے بارے میں جو ہے اس طرح کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ تعبیر ہے کہ کہہ دیجئے کہ پروردگار ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے، یعنی تیسرے قول کے بعد یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، پہلے اور دوسرے قول کے بارے میں بعد میں رجمن بالغیب کہا گیا کہ اندھیرے میں جو ہے تیر مارنا ہوا نا، اس طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جملہ کہ ان کی تعداد کم لوگ یعنی کم گروہ جو ہے جانتے ہیں، یعنی کچھ افراد جانتے ہیں، سب کے سب نہیں جانتے کہ ان کی تعداد کیا ہے، یہ بھی جو ہے جملہ اس بات کی تائید ہے کہ خود یہی دلیل بھی ہے، تائید بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ بالآخر آخرکار اگر آپ دیکھیے آخر میں اضافہ کرتا ہے پروردگار اسی آیت کریمہ میں، اس کے بارے میں بحث نہ کرو مگر دلیل و برہان کے ساتھ، یعنی اگر تمہارے پاس بحث کرنے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہے نا، برہان بھی ہے، تو تم بحث کرو، تم باتیں کرو، لیکن جو ہے یعنی اس میں غور طلب بات ہے کہ یعنی بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے نا، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو میرا کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے بارے میں شک و تردید ہوتا ہے، اس کے بارے میں بحث گفتگو انسان کرتا ہے، اس کو میرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی باطل باتوں کے لیے ہے نا، باطل باتوں کے دفاع کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا، جس کو بحث و جدال کہتے ہیں، جدل و بحث کہتے ہیں نا، گفتگو کرنا آپس میں، باطل باتوں کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کو میرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بلکہ اب اس کو اور وسیع پیمانے پہ لے جایا گیا میرا کو، بلکہ ہر بحث و گفتگو کے لیے میرا کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر شک و تردید ہوتی ہے، جہاں پر ذرا سے بھی جو ہے شک و تردید کی بات ہو وہاں پر جو ہے میرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے میراً ظاہرہ استعمال کیا گیا، ظاہر۔ اچھا، ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر معنی ہوتا ہے غالب، غلبہ پیدا کر لیں۔ ظاہر معنی ہوتا ہے مسلط، ظاہر معنی ہوتا ہے کامیاب، اس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جدل اور بحث ہو جو غالب آ جائے، ایسی بحث ہو جو تسلط پیدا کر لے، ایسی گفتگو ہو جو کامیاب والی گفتگو ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں اسی بنا پہ کہا کہ فلا تمارے فیہم الا مراراً ظاہرا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس طرح منطقی یعنی منطق والی باتیں کیجئے اور مستدل دلیل کے ساتھ استدلال کے ساتھ باتیں کیجئے کہ منطقی باتیں آشکار ہو جائیں، سب کے لیے واضح ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ بہرحال اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں وحی الہی پر بھروسہ کر کے بات کرنا چاہیے، یعنی جب وحی الہی آپ کے سامنے آ جائے تو اس پر بھروسہ کرو اور اسی پر جو ہے اکتفا کر کے اور پھر باتوں کا سلسلہ یعنی آگے بڑھاؤ، کیونکہ مستحکم مضبوط دلیل یہی ہے وحی پروردگار، یعنی قرآن جو اللہ کی طرف سے وحی ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو یہی جو ہے بہترین مستحکم مضبوط دلیل بھی ہے۔ پھر اس میں استعمال کیا فلا تستفت فیہم منہم احدا، ان کی تعداد کے بارے میں استفتاء نہ کرو، سوال نہ کرو، ہے نا۔ اور بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تعداد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اسی کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے 23 ہے، جس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز یہ نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں جو ہے
اس کام کو کل انجام دینے والا ہوں۔ ہرگز یہ نہ کہیے کہ میں فلاں کام جو ہے ایسا ہے کہ جو میں کل انجام دوں گا، ہے نا۔ اب جب یہ کہنے کے بعد تو پھر پروردگار اسی کی بات کہتا ہے آیت نمبر 24 میں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ تو آپ غور کریں کہ یعنی پروردگار جو ہے یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر جو ہے یعنی 23 میں کہ اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ ان قریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر کر دے گا، قریب تر جو ہے جو امر ہے اس کی ہدایت کر دے گا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تک انشاءاللہ نہ کہے، ہے نا، یہ نہ کہے کہ مطلب کہ میں کل یہ کام کروں گا، میں یہ کام کر دوں گا، مگر یہ کہ کہے انشاءاللہ، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی جب بھی کوئی کام کرے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے کہ اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، مگر یہ کہ خدا چاہے، یعنی اس طرح سے ہو۔ یعنی آئندہ اخبار کے بارے میں، خبروں کے بارے میں اور اس کے انجام کے لیے حتماً انشاءاللہ کے جملے کا اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ کہ تم ہرگز تصمیم گیری میں مستقل نہیں ہو، ارادہ تمہارے پاس جو ہے مستقل نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے مولا نے فرمایا کہ میں یعنی اپنے پروردگار کو میں نے پہچانا بفسق العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے سے، ہے نا، عزم و ارادے کے ٹوٹنے سے میں نے پروردگار کو پہچانا۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی جملہ استعمال کرتا ہے وہ مستحکم مضبوط جملہ نہیں ہوتا، تصمیم گیری مستقل نہیں ہے انسان کے پاس۔ اب انسان یہ کہہ سکتا ہے اللہ کی مدد سے، اللہ اگر چاہے گا یہ کام ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر خدا نہ چاہے کوئی شخص کسی کام پر توانائی نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، قدرت جو بھی ہے وہ اللہ کی جانب سے جو ہے انسان کو ملتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اسی لیے کہ یعنی آپ غور کریں گے تو اسی لیے کہ تمہاری قدرت خدا کی قدرت سے ہے اور اسی سے وابستہ ہے، تو حتماً انشاءاللہ کا اضافہ کرو۔ یعنی یہ ذہن میں رہے کہ قدرت جو تمہارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، اور جو اس یعنی کام کر رہا ہے وہ اللہ سے وابستہ ہو کر کام کر رہا ہے، تو پھر کہے یہ میں کام کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات ہو گئی کہ مستقل نہیں ہیں ہم لوگ، ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے لیے قطعی خبر دینے کی قدرت محدود ہے، اور یعنی کام کرنے کی قدرت بھی محدود ہے نا۔ یعنی جو بھی اچھا کام ہے اس کی کرنے کی قدرت جو ہے محدود ہے انسان کے پاس۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اسی کے مطابق انسان کام انجام دے گا۔ اصل میں انسان اپنے کام میں مستقل نہیں ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کر سکتے کہ کہو کہ میں فلاں کام کل انجام دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہو کہ مگر یہ کہ پروردگار چاہے، الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو یہ کام انجام پا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کا اضافہ یعنی اس میں جو ہے یعنی کامل و مکمل ہو جائے گا، تب کہیں جا کے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ جب انشاءاللہ کا اضافہ کر دیا جائے بات میں یا گفتگو میں یا کہتے کام میں، تو کام انشاءاللہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یعنی ہر کام پر انشاءاللہ کہنا اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ مشیت پروردگار ہر ارادے اور خواہش سے بالا تر ہے۔ اللہ کی مشیت سب سے اعلیٰ ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
فقہی اعتبار سے آپ دیکھیے تو فقہی اعتبار سے معاملات میں انشاءاللہ صرف تبرک کے طور پر کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ واقعی مشیت خدا پر معلق کر دیا ہے، یعنی واقعاً جو ہے مشیت جو ہے مشیت پروردگار ہے تو معاملہ ہی باطل ہے کہ معاملات حتمیت چاہتے ہیں اور اس میں تعلیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کسی چیز پر معلق رکھا جائے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ معاملات کا معاملات ہوتا ہے لین دین، یعنی ہم نے کہا کتاب میں خرید رہا ہوں، میں نے کتاب خریدی، تو اگر اس میں جو ہے یعنی صرف اس لیے تاکہ تبرکاً جو ہے اللہ کی خواص سے، اللہ کی چاہت سے جو ہے اس کام کو انجام دے، ہے نا، یعنی کہے گا اللہ کے چاہت سے، اللہ کی مشیت سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، اللہ کہ چاہنے سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں، ہے نا، تبرکاً کہہ سکتا ہے، لیکن جب معاملہ کرے گا تو حتمی فیصلہ ہونا چاہیے کہ واقعاً میں یہ خرید رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ سب تمام کام میں تھوڑا سے فقہی اعتبار سے بھی جو ہے غور کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں عام طور پہ جو ہم کام کرتے ہیں، میں تمہیں یہ کام میں نے یہ یعنی تمہارے لیے میں یہ کروں گا انشاءاللہ، یہ لگانا چاہیے نا، تاکہ مشیت پروردگار جو ہے شامل ہو جائے، اللہ کی جو ہے چاہت اس میں شامل ہو جائے، اللہ کی مرضی شامل ہو جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک دفعہ جو شان نزول کی بات چل رہی ہے، جو روایت میں موجود ہے، کہ یہ بھی ایک طریقے سے ہمیں نمونہ عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی طریقہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر انشاءاللہ کے ان افراد کو جنہوں نے اصحاب کہف اور اس طرح کے یعنی سوالات کے بارے میں جو ہے پوچھا تھا تو یعنی وضاحت کی تھی، جواب دیا تھا، توضیح دی تھی، ہے نا، جواب بھی دیا۔ اسی وجہ سے کچھ یعنی مدت کے لیے جو ہے وحی الہی میں تاخیر ہو گئی، ہے نا، یہاں تک کہ اس بارے میں متوجہ کیا گیا اور نمونہ عمل اسی طریقے سے تمام لوگوں کے لیے برقرار ہے۔ نہیں، جب نبی کے لیے جو ہے تھوڑا سے جو ہے وحی الہی میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی انشاءاللہ کے بغیر، تو ہر انسان کو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک نمونہ عمل ہے، یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اہل بیت اطہار جو ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ آئے تھے تاکہ تبلیغ احکام الہیہ کریں، تاکہ جو ہے تمہیں یعنی صحیح راستے پہ لے کر جائیں۔ تو پھر نبی کا ہر عمل ہمارے لیے جو ہے پہلے حجت ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ جب بھی خدا کی یاد کو بھول جاؤ، خدا کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، تو جب بھی یاد آئے ذہن میں انشاءاللہ لے آؤ۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہے انسان تو جب بھی یاد آ جائے تو اضافہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ یہ کام گزشتے کو جبران کرنے کے لیے، بھرپائی کرنے کے لیے بہترین کام ہے، اور یہ کہہ دیجئے کہ میں امیدوار ہوں کہ پروردگار ہماری یعنی اس سے واضح راستے کی طرف ہدایت کرے، یعنی صحیح راستے کی طرف جو ہے ہم کو لے کر جائے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ موجود ہے کہ وقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، عسیٰ ان یہدینی ربی، امیدوار ہے، یہ بات امید کے لیے ہے کہ اللہ جو ہے میرا پروردگار میری ہدایت کرے، لأقرب من ھذا رشدا، تاکہ ہم صحیح راستے سے قریب ہو جائیں، تاکہ ہدایت سے ہم قریب ہو جائیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، اللہ نے جو ہے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے جو ہے راستہ دکھایا ہے انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، ائمہ طاہرین کے ذریعے، اہل بیت اطہار کے ذریعے، علماء کے ذریعے۔ تو اس بات کی توجہ کرنی ہے اور اس کو نمونہ عمل پیش کرنا ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یاد الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے کبھی کبھی بھول جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کو ہمیشہ جو ہے ہر کام میں اللہ کی یاد میں یعنی اس کام کو انجام دینا چاہیے جو کام کرنے جا رہا ہے، ذکر الہی۔ اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ واقعاً اطمینان قلب حاصل کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ اصحاب کہف کا واقعہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ غور کریں اطمینان قلب تھا اصحاب کہف میں، یاد خدا میں زندگی بسر کی ہے۔ ورنہ معمولی بات ہے کہ یعنی حکومت وقت کے مقابلے میں جو ہے اپنے یعنی عقائد کا اعلان کر دینا، پھر وہاں سے غار میں چلا جانا، یہ سب اللہ کی امداد ہے، امداد غیبی ہے، اللہ کی مدد ہے جو ان کے لیے شامل حال ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اتنی مدت تک سو جانا اور جسم کا خراب نہ ہونا اور پھر دوبارہ اٹھا دینا، پھر اس کے بعد دوبارہ سلا دینا، یہ سب جو ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے امداد بھی ہے اور قدرت کی نشاندہی بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد خدا میں زندگی بسر کیا اصحاب کہف نے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے یاد خدا میں زندگی بسر کریں۔ یہ ماہ رمضان جو ہے ذکر الہی کا مہینہ ہے، یاد خدا کا مہینہ ہے، ان کے یعنی اہل بیت اطہار کے سیرتوں پر عمل چلنے کا مہینہ ہے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے اور ماننے کا مہینہ ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و بیہا و بالہ و بنیہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجل فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔